کو تلاشی دینے کے بعد داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی اس رپورٹ میں۔ سٹی پولیس افیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ضلع کچہری میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ عدالتوں میں جانے والے افراد کو ریوالونگ اور واک تھرو گیٹ سے گزر کر ڈیوٹی پر تعینات پولیس اور سول ڈیفنس کے معاون اہلکاروں کو تلاشی دینے کے بعد داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ ایس پی لائل پور ٹاؤن ڈویژن رانا ناصر نے گزشتہ روز ضلع کچہری، احاطہ عدالت اور بخشی خانہ صدر کا وزٹ کرتے ہوئے سیکورٹی انتظامات اور پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی کا جائزہ بھی لیا۔ مقامی پولیس نے اور ہماری بار انتظامیہ نے مل کے یہ تعاون کیا ہے، اس میں ہماری جوڈیشری کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اسپیشلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے اور اسپیشلی آنریبل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، جن کی ہدایات پر یہ سیکورٹی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ غیر قانونی اور قانونی دونوں اقسام کے اسلحے پہ پابندی لگائی گئی ہے، چاہے وہ وکیل ہوں یا پرائیویٹ لوگ ہوں، ان پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ اسلحے کے ساتھ احاطہ کچہری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وکلا اور شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس حکام کی جانب سے ضلع کچہری میں فول پروف سیکورٹی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ فیصل آباد پولیس وکلا، سائلین اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ خواجگان صوفی محمد نقیب اللہ شاہ کے 31ویں سالانہ جشن نقیبی کی 4 روزہ تقریبات جاری۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ صوفی بزرگ حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ قادری کا سالانہ جشن نقیبی کی 4 روزہ تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ درباری قوالوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ افتتاحی تقریب کی صدارت سجادگان آستانہ عالیہ نقیب اللہ شریف ثانی حضرت خواجہ صوفی محمد نقیب الرحمان شاہ نقیبی حضور قبلہ عظمت ثانی حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں ملک بھر سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کیا اور لائے گئے تحائف سجادگان کو پیش کیے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر سجادگان کی طرف سے ملکی اور سلامتی، خوشحالی، فلسطینی کشمیری مسلمانوں کی نصرت، فوت شدگان کی مغفرت، افواج پاکستان، سیکورٹی اداروں کے شہداء، بیماری کی صحت یابی سمیت شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مریدین، عقیدت مندوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عرس کی 4 روزہ تقریبات کا آغاز بعد نماز فجر ہلکا ذکر و نعت خوانی سے کیا گیا۔ عرس میں سلسلہ نقیبی سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر سے خلفائے رکران، عقیدت مندوں، زائرین، صوفیہ کرام، اہل علاقہ، سیاسی و سماجی جماعتوں کے نمائندگان، صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ پنجاب بھر میں سرکاری اسپتالوں اور دیہی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف جھنگ کے ڈاکٹر اور طبی عملے نے آؤٹ ڈور سروسز بند کر دی، جس پر شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ خان۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ میں ڈاکٹر سمیت دیگر طبی عملے نے آؤٹ ڈور سروسز بند کر دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری سے عوام کو صحت کی سہولیات میسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تقریباً ختم کرنے والی ہے۔ سارے ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کرنے کا منصوبہ بنا کے اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہیلتھ کی سہولیات میسر کرنے میں بہت مشکل ہوگی، ان کی اپروچ مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کا جو ٹیکنیکل عملہ ہے اس کے لیے بہت بڑی دشواریاں ہوں گی۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے ہسپتال میں علاج معالجہ کی غرض سے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال آئے لیکن ڈاکٹرز اپنے دفاتر میں موجود نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم کافی دیر سے آئے ہیں جی، ذلیل ہو رہے ہیں، تو ان کے ڈاکٹر اسٹرائک پہ ہیں، ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں حکومت سے گزارش ہے پورا کیا جائے تاکہ ہم یہاں پہ ضلالت سے بچ سکیں۔ میرے آنکھوں کا مسئلہ تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں۔ یہاں پہ آ کے دیکھا تو ڈاکٹر ہے نہیں، تو 2 گھنٹے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدگی سے ڈاکٹرز کے ساتھ جلد مذاکرات مکمل کرے تو شہریوں کو علاج معالجہ کے حصول میں درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ رخ خان، 5 نیوز، جنگ۔ خیرپور قلعہ کے ببرلو میں متنازع نہروں کے خلاف وکلا کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ دھرنے کے باعث
قومی شاہراہ مکمل طور پر بند ہے، جس کے نتیجے میں سامان سے لدے ہزاروں ٹرک سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان خراب ہو رہا ہے، جبکہ چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عمران مانگڑ سے۔ جی عمران، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، دریا سندھ سے 6 متنازع نہریں نکالنے کے خلاف وکلا برادری کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے قومی شاہراہ ہو یا جو لنک روڈ ہو، تمام جو ہیوی ٹریفک سے جام ہوئے پڑے ہیں، ٹریفک معطل ہے، اور یہاں پر جو ڈرائیور ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، یہاں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہروں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری حکومت کوئی جو ہے نا مطالبہ نہیں مان رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے۔ نہ وکیلات جتنے بھی وکلا ہیں نہ یہ کھول رہے ہیں روڈ، اور نہ وہ ان کے مطالبات مان رہے ہیں۔ اس میں ذلیل ہو رہے ہیں ہم ڈرائیور لوگ۔ یہ درجنوں گاڑیاں آگے کھڑی ہیں ہماری، جن کا کوئلہ جل گیا، جنہوں نے 1-1 کلو کا حساب دینا، ان کے ٹنوں مال جل گئے۔ اور کوئی ہے جو ڈرائیور سختی کی وجہ سے کچھ اندر گئے کچے کے روڈوں پہ، تو وہ کوئی لٹ گئے، کن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، کسی کی گاڑیاں کلٹی ہو گئی ہیں، سب ذلیل و خوار کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری درخواست ہے کہ یہ روڈ کھولیں اور مہربانی کریں ہم پہ۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کروڑوں کا جو سامان ہے وہ بھی ضائع ہو چکا ہے، اور نہ صرف سامان کروڑوں کا ضائع ہو چکا ہے بلکہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جی، پاک پتن شہر اور دیہات کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اہلکاروں نے مشینری کے ہمراہ شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پاک پتن میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں نے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی ہنجرا کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد نہ صرف صفائی بلکہ ایک صاف سوچ کو بھی فروغ دینا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کا میگا انیشیٹو ہے۔ جس طرح پورے پنجاب میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، اسی طرح ساہیوال میں بھی انٹروڈیوس ہے، پاک پتن میں بھی انٹروڈیوس ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو صاف اور ستھرا ماحول پرووائڈ کرنا، اور اس کی باقاعدہ مائکرو پلانز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باقاعدہ وے بریجز ہیں، اور اس کے باقاعدہ ڈمپنگ سائٹ ہے، ایک پورا پلان ہے۔ پاک پتن شہر کو 13 زون میں تقسیم کر کے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر کو 13 زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 400 کے قریب سینیٹری ورکر ہے، اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا سلسلہ بھی ہے اس میں، اور شہروں گلیوں محلوں کی بازاروں کی صفائی ہے۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے میونسپل کمیٹی کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس نظام کو بہت بہتر بنائیں گے اور اس شہر کو مثالی شہر بنائیں گے۔ صفائی کے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ پرعزم ہے، جس سے نہ صرف پاک پتن شہر بلکہ دیہات بھی صاف ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ گجرانوالہ میں ٹریفک جام کا دیرینہ مسئلہ تھا۔ حکومتی توجہ کے باعث گجرانوالہ کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری۔ جی ظفر اللہ چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ صنعتی لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر کہلاتا ہے۔ اگر اس کی بات کی ہے یہاں پر ٹریفک کے نظام کی، تو ٹریفک کا نظام یہاں پر بہت زیادہ درم برم ہو چکا تھا، اور بالکل یہاں پر اب انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہاں پر چاند سے قلعہ سے لے کر یہاں پر 2.8 کلومیٹر تک جو ہے یہاں پر فلائی اوور کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے نظام میں بہتری آئے گی۔ اگر اس کی بات کی جائے اس منصوبے کی لاگت کی، تو تقریباً 1.5 ارب کے قریب اس منصوبے پر لاگت آئے گی، اور 6 ماہ میں یہ منصوبہ یہاں پر مکمل ہوگا، اور منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہاں پر بالکل ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ میرے پاس یہاں پر گجرانوالہ کے شہری بھی موجود ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو اتنا بڑا منصوبہ یہاں پر شروع کیا گیا اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کس طرح وہ اس چیز کو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، کیا کہیں گے؟ یہ بہت پرانا مسئلہ تھا، یہاں پہ لوگ مسافروں کافی مشکلات تھی آنے جانے میں۔ یہاں پہ جو گھنٹوں کا سفر ہے، جو منٹوں میں سفر تھا وہ گھنٹوں میں ہوتا تھا، ٹریفک کافی جام تھی۔ یہ حکومت کا بہت اچھا سرپرائز ہے گجرانوالہ کو کہ انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے یہاں فلائی اوور کا انتظام کیا۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ بالکل فلائی اوور کا تعمیر ہونا ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بڑے بڑے منصوبے پنجاب بھر میں شروع کیے ہیں، اور گجرانوالہ میں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ یہ ٹریفک کا نظام بھی بہتر ہوگا، اور جو ٹریفک یہاں گھنٹوں یہاں پر جام رہتی تھی وہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی شہریوں کی، اور شہری ہوگی جو آمد و رفت ہے اس میں مشکلات کی وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جی
बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। और अब आपको बताएंगे जुनूबी पंजाब के रसीले आम अपनी बेमिसाल मिठास के बायस आलमी सतह पर एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, लेकिन आजकल ये जायका माहौलियाती तब्दीलियों और मुतालिका इदारों की जानिब से तवज्जो में कमी के बायस का मुश्किलात का शिकार है। देखते हैं अहमदपुर शर्किया से मुफीजुर रहमान की इस रिपोर्ट में। आम जनूबी पंजाब की पहचान और यहाँ के हज़ारों बागवानों के लिए रोज़गार का अहम ज़रिया है। हर साल इनकी एक कसीर मिकदार बैरून मुल्क भेजी जाती है, जिससे मुल्क को कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से ये सुनहरी फसल मौसमियाती तब्दीलियों और मुख्तलिफ बीमारियों की जद में है। बेवक्त की बारिशें, शदीद आंधियाँ और तरह तरह के कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ आम के बागात को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। बागबानों का कहना है कि गुज़श्ता बरस मौसमी हालात और बीमारियों ने हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। इस साल भी पानी की किल्लत और कीड़ों की यलगार से फसल तबाही के दहाने पर है। हुकूमत से हमारी आज़ाना दरख्वास्त है कि वो हमारी दस्तगीरी करे ताकि इस आलमी शनाख्त को बरकरार रखा जा सके। पिछले साल बाग की ये बागों को बीमारियां लगी, ये मैट लगी है, स्प्रे की थी, कामयाब नहीं थी, पानी की वजह आई। पिछले साल नुकसान थे, ही साल बाग के दिन ही साल वाल नुकसान है। नहरी पानी होता क्या नहीं, 6 मिनट पानी बंद है। जनूबी पंजाब का आम मिठास और खुशबू की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पिछले साल मौसमी हालात और आंधियों की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हो सके थे। और इस साल भी यही हाल है कि 6 महीनों से नहरी पानी भी नहीं है और बागात में बीमारी लगी हुई है। महकमा ज़राअत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे और हमें कोई अच्छी स्प्रे तजवीज़ करें। और हुकूमत पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि नहरी पानी बहाल किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। पानी पर भारत का नया वार, दरिया सतलज का पानी पहले ही बंद, अब मकबूज़ कश्मीर के इलाके पहलगाम पर दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध तास मुआहदा भी ख़त्म कर दिया। किसानों का कहना है कि पहलगाम हमला भारत का बहाना, असल हदफ पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत निशाना है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से, जो इस वक्त दरिया सतलज पर ही मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर के इलाका जो पहलगाम में दहशत गर्दों की तरफ से सयाहों पर दहशत गर्दी का वाक़या जो रूनुमा हुआ है, इस पर भारत ने अपनी हट दर्मी दिखाते हुए वही पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर ठहराया है। भारत ने जहां अपने अदारों की, अपने सिक्योरिटी अदारों की जो नाअहली और नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, उस पर भारत ने जो 1960 में जो सिंध तास जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हुआ था उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर दरिया सतलुज पतन के मकाम पर। आप मेरे पीछे देख भी सकते होंगे, दरिया इस वक्त सूख चुका है। भारत जो पहले से ही इसकी जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जियाँ जो अरसा दराज से चला आ रहा था, लेकिन आलमी बरादरी को दिखाने के लिए जो तास मुआहदा है उसको मुअत्तल करना जो है ना वो दिखा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि भारत की तरफ से यहाँ जो दरिया सतलुज पर पानी उस वक्त छोड़ा जाता था जब वो पानी भारत में वाफर मकदार में मौजूद होता था और उसको अपने डूबने का खतरा जब लाक होता था उस वो दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया जाता था और बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो 3-4 माह से दरिया सतलुज पर पानी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ जो किसान हैं, जिम्मेदार हैं, उनका यही कहना है कि ये भारत की हट दर्मी है। आलमी सतह पर इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रायों का ये भी कहना है कि भारत ने जो ये मुआहदा है इसको ख़त्म किया है, ये एक तरफा मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। आलमी बरादरी को इस पर नोटिस लेना होगा और भारत का जो मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाना होगा। जी। हाफिजाबाद में गंदम की कटाई के बाद बड़ी तादाद में किसान अपनी फसल फरोख्त करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन यहाँ का मंजर देखकर अंदाज़ा होता है कि किसान खुश नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी गंदम की मुनासिब कीमत नहीं मिल पा रही है। तफसीलात बता रहे हैं हाफिजाबाद से महर फारूक एहसान अपनी इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में गंदम की फसल की कटाई का अमल अपने अरूज पर पहुंच चुका है और रोज़ाना हज़ारों मन गंदम मंडियों का रुख कर रही है, लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी की बजाय मायूसी के आसार नुमायां हैं। इनका कहना है कि हुकूमती सतह पर इमदादी
कीमत का अभी तक ऐलान ना हो सका इनके लिए शदीद माली व परेशानी का बायस बन रहा है। किसानों के मुताबिक वो कई माह की मेहनत के बाद जब फसल लेकर मार्केट आते हैं तो वहाँ कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बर वक्त सरकारी रेट जारी ना होने से आड़ती और ख़रीदार मनमानी कीमतों पर गंदम खरीदते हैं। ज़मींदारों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे और ख़रीदारी मराकज़ को फ़ाल बनाया जाए ताकि इनकी फसल का दुरुस्त मुआवजा मिल सके और इनकी मेहनत ज़ाया ना हो। कैमरामैन नासिर अब्बास आरई के साथ मेहर फारूक एहसान, चैनल 5 न्यूज़, हाफिजाबाद। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने और ज़िला इदारों की पेशगी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हेड ब्लॉकी के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव थे। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवीद कम्बो की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब के इलाके हेड ब्लॉकी के मकाम पर दरियाए रावी पर रेस्क्यू 11 भाई और तमाम ज़िली महकमों के तावन से और इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ननकाना, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, ADCR, ADCG, ज़िला काउंसिल हाल व दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए और दरियाए रावी व गिरदोनवा में फंसे हुए शहरियों को बचाने के लिए था। हम वार्निंग 7 दिन पहले देंगे, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो जो लो लाइन एरिया है उसको सारे को खाली करवाएंगे। मीडियम फ्लड तक हम सारा एरिया को पहले से वेकेट करवाएंगे। उसके अंदर पहले हम अपनी कैंपेन चलाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद हम अपनी बाई फोर्स उन्हें उठाएंगे। इस एक्सरसाइज में तमाम महकमों ने मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाए जिसमें फ्लड की एमरजेंसी को कोप करने के लिए अपने जो फ्लड फाइटिंग आलात थे उनकी टेस्टिंग, उनकी फालियत और उनकी इस्तिताअत कार को चेक किया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक, एनवायरनमेंट व दीगर महकमों ने अपनी कारकर्दगी पेश की, जिसको डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने तसल्ली बख्श करार दिया और बेहतरीन वाक़ पर रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर अकरम पनवार और उनकी पूरी टीम की कावश को सराहा। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 और तमाम ज़िली इदारों की तरफ से हेड ब्लॉकी के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। कैमरा टीम के साथ हाफिज नवीद कम्बो, 5 न्यूज़, ननकाना साहब। लियाकतपुर के नवाही इलाके में जायदाद के तनाज़े पर भाइयों ने बेवा बहन और भांजी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। डंडों सूटों से लैस अफराद ने रात गए ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। लियाकतपुर के इलाके थाना पक्का लारा की हुदूद मौज़े बाहन वाला में जायदाद की लालच में भाइयों ने बेवा बहन और भांजी को तशद्दुद का निशाना बना डाला और घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया। CCTV फुटेज में डंडों सूटों से लैस अफराद को ख़वातीन को बांध कर घर से निकालते देखा जा सकता है। मुतासरा खातून ने 15 की कॉल और तहरीरी दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा खातून ने DPO रहीम यार खान से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत और मासूम बच्चों पर ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बहावलपुर के नन्हे बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और गजा के बच्चों के साथ इजहार यकजहती की। मजीद जानते हैं जावेद चौधरी से, जो फरीद पार्क कमर्शियल एरिया के सामने बच्चों के साथ मौजूद हैं। जी जावेद, इस हवाले से क्या कहना है आपका? जी, फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और ख़ास तौर पर बच्चों को निशाना बनाने के खिलाफ बहावलपुर के नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैदान में आ गए। बच्चे इसराइल के मुजालम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों से जानते हैं कि उनका ये क्या मकसद है इस कहने का। हम फ़लस्तीन के साथ हैं और हम इसराइल को उन पर जुल्म नहीं करने देंगे और हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे और हम उनके लिए डोनेशन भी इकट्ठी करेंगे। हमें चाहिए कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें और जितना हो सके हम उनकी मदद करेंगे और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। ये बच्चों का ये जज्बा भरपूर अंदाज में इस बात की गमाजी करता है कि गजा के बच्चे तनहा नहीं है। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। कम बैक और अब आपको बताएंगे MLC तहसील कचहरी कॉम्प्लेक्स में मुलजिमान ने तलाक के लिए आने वाली खातून पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। MLC तहसील कचहरी कॉम्प्लेक्स में ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तलाक के लिए आई खातून पर उसके शौहर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आखिर खातून, एक पुलिस एहलकार और एक पेशी पर आया शख्स जख्मी हो गए। वाक़े के बाद कचहरी में शदीद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
گمبٹ سیپکو انتظامیہ کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ گمبٹ کے مختلف علاقوں کے شہری شدید گرمی سے پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ گمبٹ کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے فقیر آباد کے شہریوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مصطفیٰ آباد کے ایک نجی تعلیمی ادارے میں فارغ التحصیل طلبہ کے اعزاز میں رنگا رنگ فیئر ویل تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی گفتگو ہوئی۔ روحانی قوالی اور جذبات سے لبریز مناظر نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ دیکھتے ہیں آصف علی کی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ آباد کے نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے طلبہ کے اعزاز میں فیئر ویل تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد ملک کے معروف موٹیویشنل اسپیکر سید قاسم علی شاہ نے نوجوانوں کو نئی امید، حوصلہ اور کامیاب زندگی کے اصولوں پر ایک متاثر کن گفتگو کی۔ تقریب کی صدارت پرنسپل مرزا حامد علی بیگ نے کی، جن کی رہنمائی کو طلبہ نے خراج تحسین پیش کیا اور انہیں اپنے تعلیمی سفر کی اصل بنیاد قرار دیا۔ مجھے اب بھی میرا فرسٹ ڈے یاد ہے جب میں یہاں پہ آئی تھی، بہت خوبصورت تھا میرے سٹاف یہاں کا، ہمارا سٹاف بہت بلو سٹاف کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے اور بچھڑنے کا بہت زیادہ غم۔ 2 سال کا سفر بہت خوبصورت تھا اور بہت جلدی ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ ہمارا سٹاف بہت اچھا ہے، ہمارے ٹیچرز جنہوں نے ہمیں گروم کیا، ہمیں فرنش کیا، ہمیں بہت اچھی ہماری تربیت کی، جس کے اندر صرف اور صرف ایک چیز جو پیغام بچوں کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی ناکامیاں انسان کو نہیں ملتی، انسان خود سے چوز کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ انسان کو بہتر بناتے ہیں۔ انسان کے اندر مائنڈ سیٹ اور اسکل سیٹ کی کمی کبھی نہیں ہوتی، انسان کو صرف راہ دکھانے کے لیے ان کے اساتذہ اور ان کے ادارے ان کو زندگی میں آگے بڑھاتے ہیں۔ تقریب میں ڈاکٹر سومن راؤ، ڈاکٹر عرصہ صفدر، محمد عظیم، ناصر جمیل، میڈم کوثر اعجاز، ملک منیر اور اظہر صاحب نے شرکت کی اور طلباء کو عملی زندگی کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے قیمتی مشورے دیے۔ قوالی کا روحانی ماحول، طلباء کی جذباتی تقاریر اور استاذہ کے ساتھ بیتے لمحات کی یادیں، یہ سب لمحے اس تقریب کو زندگی بھر کے لیے یادگار بنا گئے۔ پنجاب بھر میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ نافذ ہونے کے باوجود خانپور میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ متعدد بار چیف آفیسر بلدیہ اور اسسٹنٹ کمشنر خانپور کو نشاندہی کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا، شہری اذیت کا شکار ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں خانپور سے سلیم مغل کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک طرف تو پنجاب بھر میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ نافذ کیا گیا ہے، مگر خانپور میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ لیڈی بانوں کے بجا لاؤڈ اسپیکر استعمال سے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے۔ اس حوالے سے متاثرہ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار سی او خانپور اور اسسٹنٹ کمشنر خانپور کو شکایت کر چکے مگر بے سود ثابت ہوئے۔ لیڈی بان جو ہے وہ تیز آواز سے سپیکر چلا کر فروٹ بیچتے ہیں، دکاندار اپنے ذہنی تناؤ کا شکار ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو چکا ہے ان کے اندر۔ اور قریب یہاں مسجد ہے، مسجد میں نماز کے دوران تیز آواز جب سپیکر چلتا ہے تو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں جب اس کے خلاف قانون بنا ہے ایمپلیفائر ایکٹ کے تو اس کے خلاف کارروائی کریں۔ سپیکر زور زور دی انہیں چلے نے ان تو بعد اگر انہیں کوئی آکھیا وندے تو لڑاؤن واسطے آوے نے نہ روڈ کلیئر کرے دیں تو نہ سپیکر دی آواز گھٹ کرے دیں۔ اگر نمازی تو گزر دے جب بال پڑھ دیں نال مسجد انہیں دی بے حرمتی دی، انتظامیہ کو اپیل کریں دو اگر کوئی انہیں دے خلاف کوئی کاروائی اگر کتی ونجے یا انہیں دی آواز گھٹ کتی ونجے تو بڑی مہربانی تھی سے۔ طبی ماہرین کے مطابق بے ہنگم شور کے باعث آج کل لوگوں میں عدم برداشت چڑچڑاپن ہو رہا ہے، جو کہ پرامن معاشرے کی تعمیر میں خطرہ گھنٹی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان، اسسٹنٹ کمشنر خانپور سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فل فور نوٹس لیا جائے اور لاؤڈ اسپیکر بند کروائے جائیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔